بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز میں سورۃ الاخلاص کتنی بار پڑھنی چاہیے اور کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص کئی مرتبہ پڑھنی چاہیے، تو اگر ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے تو تہجد ہو جائے گی یا نہیں، اور کون کون سی صورتیں تہجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ تو یہ تمام ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیلۃ القدر کی راتیں چل رہی ہیں، 3 راتیں گزر گئی ہیں، 21ویں، 23ویں اور 25ویں گزر چکی، 2 راتیں باقی ہیں، 27ویں اور 29ویں۔ تو لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور راتوں کو تہجد ضرور پڑھا کریں۔ رمضان المبارک کا جو عشرہ چل رہا ہے، 5-6 دن جو باقی ہیں، اس میں تہجد کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ لیکن تہجد کی نماز میں آپ سورۃ الاخلاص ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلی رکعت میں 8 مرتبہ پڑھیں، دوسری میں 7 مرتبہ، تیسری میں 6 مرتبہ، پانچویں میں چوتھی میں 5 مرتبہ، پانچویں میں 4 مرتبہ پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ ایک مرتبہ بھی اگر سورۃ الاخلاص پڑھ لیں گے تو آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ تو تہجد کی نماز میں بہتر یہ ہے کہ بڑی صورتیں پڑھی جائے، جیسے سورۃ یاسین آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں، سورۃ الواقعہ یاد ہے وہ پڑھیں، سورۃ الملک آپ کو یاد ہے تو وہ پڑھیں، اسی طرح سورۃ المزمل یاد ہے تو وہ پڑھ لیں۔ جو بڑی صورتیں قرآن پاک کی ہیں وہ اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ وہ پڑھیں، سورۃ الواقعہ اگر آپ کو یاد ہے تو یہ پڑھیں۔ تو بڑی بڑی صورتیں پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع ملے، زیادہ سے زیادہ قیام ہو، طویل قیام ہو، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اگر آپ حافظ ہیں تو آپ قرآن پاک کا کوئی بھی سپارہ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ شروع سے الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دیں اور تہجد کی نماز میں پڑھتے چلے جائیں اور پورا قرآن مجید تہجد کی نمازوں میں ختم کر لیں، تو یہ حافظوں کے لیے تو بہت بڑا چانس ہے قرآن مجید نفل میں پڑھنے کا، اس سے قرآن مجید یاد بھی رہے گا۔ تو تہجد کی نماز میں کوئی مخصوص صورتیں نہیں ہیں کہ آپ وہ صورتیں پڑھیں گے تو تہجد ہوگی، نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں نے ذہن پہ سوال کیا ہوا ہے کہ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص اتنی بار پڑھنی چاہیے، بعض لوگ 8 مرتبہ بتاتے ہیں، بعض لوگ 7 مرتبہ بتاتے ہیں، بعض 1 مرتبہ بتاتے ہیں، ہم کیا کریں، کنفیوز ہو گئے ہیں۔ تو میری مسجد میں بھی کئی مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 8 مرتبہ تہجد میں سورۃ الاخلاص پڑھیں گے تو تہجد کی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ایک مرتبہ بھی سورۃ الاخلاص تہجد کی نماز میں پڑھ لیں، آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگلا سوال یہ کیا جاتا ہے، اور اس بارے میں بھی لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ تہجد کی نماز کیا بغیر سوئے نہیں پڑھ سکتے؟ ہم رات بھر اگر جاگتے رہیں، یا ہماری رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یا رات کو سونے کے عادی نہیں ہے، جاگتے رہتے ہیں، اور رمضان المبارک میں تو کافی سارے لوگ رات کو سوتے نہیں ہیں، جاگتے رہتے ہیں، تو کیا وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ تو یہ بھی لوگوں کے ذہن میں ڈالا گیا کہ بغیر سوئے تہجد نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پوری رات نہ سوئیں، لیکن تہجد پڑھنا آپ چاہ رہے ہیں، آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا سحری کھانے سے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ تو تہجد کی نماز آپ بغیر سوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے لیے کوئی سونا ضروری نہیں ہے کہ آپ سوئیں گے تو تہجد پڑھیں گے ورنہ بغیر سونے والا وہ تہجد سے محروم ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، افضل ضرور ہے، آپ سو کر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، یہ افضل ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن بغیر سوئے تہجد ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ رات کو 1-2 گھنٹے کی، 2.5 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی نیند لیں، اور اس کے بعد آپ اٹھ جائیں، اس سے ایک تو دماغ بھی آپ کا تر و تازہ ہوگا، ذہن تر و تازہ ہوگا، عبادت کا بھی مزہ آئے گا، سرور ہوگا۔ اس کے بعد آپ اٹھ کر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ جو ہے
ذکر و اذکار کریں، آپ تہجد پڑھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ دیگر عبادات کریں، نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام کریں، تو آپ 1 گھنٹہ یہ تمام معمولات کریں اور اس کے بعد آپ پھر سحری کریں۔ اور رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ رات کو جلدی سو جائیں، 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کی نیند لے کر رات کے آخری حصے میں آپ اٹھ جائیں، اور یعنی صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے آپ اپنے معمولات شروع کر دیں۔ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، آپ ذکر اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، پہلے کلمے کی تسبیح پڑھیں، تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھیں، اور اسی طرح درود شریف کی تسبیح پڑھیں، استغفار کی تسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ تمام معمولات کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کے پورے دن پر اثرات پڑیں گے، اور آپ کی صحت پر، آپ کی طبیعت پر، آپ کے دل پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ آپ کی طبیعت میں، آپ کے دل و دماغ میں سکون پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اور برکات آپ کو آتی ہوئی محسوس ہوں گی، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو بغیر سوئے بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص اگر آپ نے 1 بار پڑھ لی تب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہوگی، 8 بار پڑھ لی تب بھی ہو جائے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 بار ہی سورۃ الاخلاص پڑھیں گے تو آپ کی تہجد ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور تہجد میں بڑی صورتیں پڑھنے کا اہتمام کریں، اگر آپ کو بڑی صورتیں یاد ہیں اور وقت بھی ہے تو آپ بڑی صورتیں پڑھ لیں۔ اگر وقت شارٹ ہے، آپ بالکل آخر میں اینڈ میں اٹھتے ہیں، صبح صادق ہونے والی ہے، تو پھر آپ آخری جو صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں آخر کی جو ہیں، آپ وہ پڑھ کر تہجد پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ خوب اپنے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بچوں، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اور مجاہدین کے لیے، تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور یہود و نصارہ کی تباہی بربادی کے لیے آپ خوب دعائیں کریں، اپنے دوست احباب کے لیے دعائیں کریں، تو دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں۔ دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ یہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ تو تہجد پڑھ کے، عبادت کر کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، اس کے بعد آخر میں آپ دعا ضرور مانگا کریں۔ آپ عبادت کر کے دعا مانگیں گے تو یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کے اول آخر درود شریف اللہ کی حمد و ثنا کیا کریں۔ جب درود شریف ایسی عبادت ہے کہ جو قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتا، اور درود شریف اول آخر پڑھیں گے اور درمیان میں آپ دعا مانگیں گے، جب درود شریف قبول ہو جائے گا تو جو آپ نے دعا مانگی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس پر عمل کریں گے، اور اس کلپ کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کر دیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے آل بٹن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔